انہوں نے توسا شریف، مہار شریف اور تمام آستانوں کا ذکر کیا سیال شریف کا، تو ہمیں ان کی عظمت ہم تسلیم کرتے ہیں، مسلم ہے، ہمارے بزرگ ہیں، صوفیاء کبار ہیں، بڑی خدمات ہیں ان کی، ہم مانتے ہیں ان کی عظمت اپنی جگہ، لیکن یہ حسین کا، اہل بیت کا اتنا بڑا آستانہ ہے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اتنا بڑا آستانہ ہے کہ یہ سارے آستانے اس کے سامنے ذروں کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا کائنات میں اللہ کے بعد جناب محمد الرسول اللہ کا آستانہ ہے آپ کی بارگاہ۔ یہ ہمارے صوفیاء کے جتنے آستانے ہیں نا، یہ چھوٹے موٹے ہمارے نزدیک تو بہت بڑے ہیں، لیکن ان کی نسبت سے دیکھیں نا، آپ اگر کہیں کہ معاذ اللہ پیر میر علی شاہ صاحب کی نظر گستاخ ہے تو آپ بے ادب ہو جائیں گے، لیکن پیر میر علی شاہ اگر کہیں کہ گستاخ حکیم کتنے جا رہی اگر آپ کہیں تو آپ گستاخوں میں شمار ہوں گے کہ یار اتنے بڑے ولی کو گستاخ کہہ گیا کہ رسول اللہ کا گستاخ ہے معاذ اللہ، لیکن پیر میر علی شاہ صاحب جس ذات کو کہہ رہے ہیں ان کے سامنے جو ذات ہے تو اس کی مناسبت سے پیر میر علی شاہ کہتے ہیں کہ گستاخ اکھی کتنے جاڑیاں، میرے علی شاہ ہمارے لیے بہت بڑے تھے ہی اور ہیں، لیکن جس وقت بارگاہ جناب محمد رسول اللہ میں حاضر ہوتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، تو یہی مناسبت ہے، مہار شریف ہو، توسا شریف ہو، سیال شریف ہو، گولڑا شریف ہو، اجمیر شریف ہو، کوئی شریف ہو، یہ سب اہل بیت کے غلام ہیں، سیدہ زہرا کی ذریت کے غلام ہیں، کیوں؟ ولایت ان کے در سے ملتی ہے، بولیں، ولایت اہل بیت کے گھر سے ملتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ان کا بابا علی المرتضیٰ سلطان الاولیاء نہیں ہے؟ ہے جی، تو اللہ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اولیاء اللہ پر کوئی غم نہیں ہے۔ آپ بتائیں مجھے، علماء بیٹھے ہیں، آپ بتائیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اس کا شان نزول کچھ بھی ہو، سب سے پہلے آیات کا اطلاق اس وقت کے لوگوں پر ہوتا ہے جو موجود ہوں۔ مختلف کیسز میں، مختلف معاملات میں آیات اترتی ہے، تو جو لوگ موجود ہوں ان پر اطلاق ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب کہ صحابہ کرام میں کوئی ولی ہو ہی نہیں، اور ذوالنون مصری، جنید بغدادی، سرئی سکتی، معروف کرسی، ہے جی، ابو بکر شبلی، یہ سب ولی کہ ہیں، بابا فرید ولی کہلائیں، خواجہ معین الدین حضرت پیران پیر ولی کہلائیں، مہار شریف والے ولی کہلائیں، توسے والے، سیال والے، گولڈے والے، سارے ولی کہلائیں، لیکن صحابہ کے دور میں یہ آیت کیا اس کا معنی یہ کھو گئی؟ کیا صحابہ میں سے معاذ اللہ کوئی ولی نہیں تھا؟ تو اللہ نے یہ آیت کیوں اتاری؟ یہ کیا 1400 سال بعد والوں کے لیے اتاری؟ کوئی مجھے اٹھ کر بتائے۔ اللہ جو فرماتا ہے کہ نماز پڑھو، زکات دو،
کیا اس وقت کے صحابہ نے زکات دی کہ نہیں؟ نماز پڑھی کہ نہیں؟ مخاطب اول وہ تھے کہ آپ 1400 سال بعد پیدا ہونے والے. میرے راستے میں مال دو. صدیق اکبر نے پیش کیا کہ نہیں؟ حضرت عثمان نے پیش کیا کہ نہیں؟ یہ مال آپ پیش کرتے رہے؟ یہ صحابہ پیش کرتے رہے نا، صدیق اکبر پیش کرتے رہے. تو اللہ نے حکم دیا مال فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کرو جہاد کے لیے. تو صدیق اکبر نے پیش کیا، حضرت عثمان غنی نے پیش کیا، بڑھ چڑھ کر پیش کیا. ہر صحابی نے اپنی طاقت کے مطابق اس پر عمل سب سے پہلے صحابہ نے کیا کہ نہیں؟ تو ان سارے خطابات کے